یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام طلباء کرام، علماء اعظام، دل سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کی زیارت کر کے، آپ کی اس کاوش کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے آخری سانس تک اس قدر ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ یہ بڑا کم ہے، ہم جس کو جدت پسند معاشرہ کہتے ہیں، اصل میں وہ نفسہ نفسی کا معاشرہ ہے۔ جو رہی کسر تھی وہ حضرت موبائل نے پوری کر دی، کہ پوچھنا بھی گئے تو فون کر دیا، اب فون کی نہیں وائس میسیج چھوڑ دیا یا ویسے میسیج کر دیا، تو یہ اب زندگی کے روابط رہ گئے ہیں۔ تو وقت میں برکت بھی اس قدر ہو رہی ہے کہ دن آ رہا ہے، رات چل رہی ہے، کوئی خبر نہیں، زندگی یوں گزر رہی ہے۔ تو سب سے بڑی غنیمت یہ ہے کہ آپ کا یہ آج کا اجتماع، میری دلی دعا ہے کہ آپ جب یہاں سے فراغت کے بعد اپنے اپنے علاقے میں جائیں تو اللہ آپ کو ایسے جوڑے رکھے، اجتماعیت میں برکت ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں برکت ہے۔ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، نالائق سا آدمی ہوں، میں نے آپ کے بلوچستان کی زیارت کی ہے، کوئٹہ، کلات، خوزدار، یہاں پروگرام کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ میں حضرت کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں وہاں دینی کام دیکھتا ہوں۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہاں کہ کس قدر کام ہو رہا ہے، کس قدر نہیں۔ صرف میں یہ مثال جیسے آپ نے یہاں قائم کی، میں نے وہاں بھی یہ دیکھی کہ جب محفل ہوتی ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو سٹیج پر سینکڑوں کی تعداد میں علماء کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ وسائل وہاں نہیں گئے، کم گئے۔ آپ اگر موازنہ کریں پنجاب کا، بالخصوص لاہور کا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ہمارا وہ علاقہ آپ کا 100 سال 200 سال پیچھے ہے، وسائل کی کمی ہے۔ سیدھے لفظوں میں وہاں آپ کے پاس دولت نہیں ہے کام کرنے کے لیے، جو کام ہو رہا ہے یہ ساری خلوص کی برکتیں ہیں۔ اس عمر میں پہنچا ہوں وہاں، سینکڑوں علماء سٹیج پر تشریف فرماتے۔ میں نے جو گفتگو کی کرنے کے بعد جب بیٹھا تو مجھ سے تعارف کرایا گیا کہ یہ حضرت کا یہ نام ہے، حضرت فلاں سے فراغت ہے، فلاں وقت کی، فلاں سن کی۔ تو مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ استاد حافظ صاحب کی بلا کے دور کے اور آپ کے کلاس فیلو وہاں تشریف فرماتے کہ جامعہ نعیمیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان
آپ کے شاگرد ڈائریکٹ پڑھنے والے وہ وہاں تشریف فرماتے، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو تشریف فرماتے، اس قدر مقتدر علماء. اور میں نے وہاں یہ دیکھا، ان کو آج یہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہاں بھی گئے علماء، میرے سر کے تاج ہمارے جامعہ کے اساتذہ، نعیمیہ کے ہوں، نظامیہ کے ہوں، عجز و انکساری کے پیکر، تکبر بڑائی ان کے راستے سے بھی نہیں گزرا. میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ استاد حافظ صاحب قبلہ کو دیکھ لیں، سوچ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اللہ نے کیسے ان کو ایک ہیرے کی مانند تراش کے رکھا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ کروں، میں اتنی بڑا آدمی ہوں، پوری کائنات میں دنیا میں میرے شاگرد ہیں، میں بھی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں. حضرت صدیق ہزاروی صاحب قبلہ کو دیکھ لیں، احمد رضا سیالوی صاحب کو دیکھ لیں، حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ کو دیکھ لیں، یا جامعہ نعیمیہ آپ تشریف لے چلیں، وہاں کے اساتذہ کی زیارت کر لیں، جس کو دیکھیں یہ عاجزی کا درس ہے. مگر وہاں جا کر میں نے دیکھا، وہاں بھی یہ عاجزی کا درس ملا ہے مجھے. خوبصورت طریقے سے کام جو کر رہے ہیں. میں نے جس مدرسے میں بھی گیا ہوں، میں مخصوص جگہ پہ میں نے وہاں محسوس کیا کہ یہاں نظام تعلیم جو ہے درس نظامی کے ساتھ ساتھ وہاں سکول سسٹم بھی تھا. ایک ہی صف پہ بیٹھ کر وہ بچہ قرآن کا حفظ بھی کر رہا تھا، وہ سکول بھی وہیں پہ پڑھ رہا تھا، وہ درس نظامی والے بھی وہیں پر تھے. تو مجھے یقین کریں وسائل نہیں تھے، مگر اصحاب صفا کی کلاسوں کا تصور ضرور ذہن میں آ گیا تھا میرے. تو حضرت پہلے عرض کر رہے تھے کہ ہم یہ کیوں رونا روئیں کہ وسائل نہیں گئے، کیوں کہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں دنیا داری کے لیے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا قبلہ درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ بغیر وسائل کے بھی مرتبے عطا فرما دے گا. جب حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ کی خدمت کی، تو ایسا وقت بھی آیا کہ ہم اس بلڈنگ کو گرا دیں گے، یہاں سے ہٹا دیں گے. تو اور حکومتی دباؤ بھی ایک وقت میں آیا. مشرف نے کہا کہ یہ ختم کر دیں گے، تمہیں پتہ نہیں. فرمایا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی یا جامعہ نظامیہ یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ عاشق رسول کی محبت اور ان کے علم کا نام ہے. تو ماشاءاللہ آپ یہاں سے تیار ہو کے جا رہے ہیں اور وہاں کام کرنا ہے آپ نے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن مجید نے تبلیغ کا خوبصورت جو سلسلہ ارشاد فرمایا، پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھا کہ خود کو بچاؤ اس آگ سے. خود کی ذات کو بچانا کیا ہے؟ تم پڑھ کے جا رہے ہو، اب تم ایسا لباس پہن کے جا رہے ہو تصوف کا، علم کا، شریعت کا، معرفت کا، حقیقت کا. یہ جتنی بھی مراتب ہیں ایک سالک کے لیے جو بارگاہ الہی میں قربت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں قوم نے آپ کے وجود میں دیکھنی ہے. ساری چیزیں آپ کے وجود میں دیکھنی ہے. آپ کو چلتے ہوئے بھی خیال کرنا ہے، بیٹھتے بھی خیال کرنا ہے. آپ کو حسن معاشرت کا لحاظ بھی رکھنا ہے، رشتہ داری کا لحاظ بھی رکھنا ہے، بڑے کا ادب بھی رکھنا ہے، چھوٹوں کی تربیت کا معاملہ بھی رکھنا ہے. الغرض میں یہ کہوں کہ آپ کو وہ صفت میں فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہوں کہ آپ کو واقعتاً وہ فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کھائے نہ پیے، نہ اس کی کوئی مصروفیت ہو، نہ اس کی کوئی آسائش ہو، نہ اس کی زندگی کے لیے یہ گزارنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہو، نہ پہننے کی فکر ہو، نہ اسے آل اولاد کی فکر ہو. فکر کیا ہو؟ قوم کہتی ہے ہم اس کا خیال کریں نہ کریں، یہ ہمارا خیال کرے. ہم اس کا ساتھ دیں نہ دیں، یہ دین کی خدمت کرے. ہم اس کو کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، اس کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ رکھیں یا برا کریں، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جبریل امین نظر آئے. مگر یہ سارا عمل آپ نے اس لیے کرنا ہے
ہم نے دنیا سے کچھ نہیں لینا. اس مشن کے لوگ جو یہ عظیم مقصد لے کے نکلتے گئے، خدا کی قسم دنیا والے کچھ دے نہ دیں، میرا اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، انہیں بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات ضرور عطا فرما دیتا ہے. حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث کی کلاس میں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ سنو آپ تم باہر نکل کے خادم رضوی نہ بننا شروع کر دینا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا، آپ خود تو تبلیغ فرماتے ہیں کہ اس طرح جرت، ہمت، بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے. فرمایا کہ سنو خادم رضوی نے سب سے پہلے مسجد میں مؤذنی بھی کی گئے، چٹائی پر بھی سویا گئے. اس کو نکالنے کے لیے ظلم اتنی بھی ہوئے گئے کہ وہ رات کو سو جاتا، اس چٹائی لپیٹ کر اس کی رضائی جب اٹھائے گی بابا جی کی تو اس چٹائی پر بھی پانی ڈال جاتے تھے علاقے کے گنڈے کہ یہ مسجد سے نکل جائے. فرمایا کہ میں نے پھر بھی استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. اگر تم معاشرے میں جا کر کہو کہ نہیں میں زبان اس طرح کے الفاظ لوں کہ میں جو بھی کہوں اگلا سر خم تسلیم کرے، میری مانتا چلا جائے، میں ہائی لیول کی گفتگو کروں، میں اسے پکڑ کے نیکی کی طرف گامزن کر دوں، میں جیسے کہتا جاؤں مانتے جائیں، میری پیر ہونے کی حیثیت تسلیم کریں، مرید بن کے رہ جائیں. فرمایا یہ نہیں، جیسے حضرت صاحب یہاں ایک فرما رہے تھے، فرماتے استادوں نے فرمایا کہ سنو آپ نے سرکار کی مبارک زندگی کو سامنے رکھا تو کامیابی ہوگی. کس قدر؟ کیا میرے آقا کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے اختیارات نہیں دیے تھے جو فرمائیں کہ میں اس وقت بھی نبوت کے مرتبے پر فائز تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں تھے، جب نبوت تھی تو اختیارات تھے. اندازہ تو کیجئے سرکار کی ولادت پاک ہو رہی ہے، ستارے زمین پہ کیوں آ رہے تھے؟ چاند انگلی کے اشارے کا منتظر کیوں تھا؟ اما آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے بطن میں تھے، جانور مجھے سجدہ کر دیتے تھے، پہاڑ مجھے سلام کرتے تھے، جس راستے سے گزرتی استقبال ہوتا، کعبہ بعض دفعہ جھک کر مجھے سلامی کرتا، بتاتا کہ تو ایسی ذات کو بطن میں لے کے گھوم رہی ہے جو مقصود کائنات ہے. ساری عظمتیں پاس تھی، اختیارات پاس تھے، مالک کون و مکان تھے، مگر مکی زندگی میں آزمائشیں آئیں اور آقا کریم نے صبر کیا. الغرض آپ پڑھتے ہیں کہ جبریل امین قیادت فرشتوں ملائکہ میں حاضر خدمت ہوئے. جب سرکار طائف کی وادی میں گئے فرمایا آؤ حق کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ رسول اللہ کی، آؤ میری غلامی میں. تو کیا کیا انہوں نے؟ سرکار کی ذات پہ پتھر برسائے گئے، میرے آقا کا جسم انور لہولہان ہوا، نالین پاک تر ہو گئی. حضور ایک باغ کی دیوار سے سہارا لے کے جا رہے. یہ وقت تھا جہاں اللہ رب العزت نے اذن دے دیا جبریل تیری عرضی میری بارگاہ میں قبول ہے، تو یہ چاہتا ہے قوم کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ محبوب کی بارگاہ میں انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو پیش کیا اور آقا کریم کی ذات اقدس پر ان کی عظمت کے خلاف بات کی، مظالم ڈھائے. اب میرا محبوب اس حالت میں ہے، تمہیں اجازت ہے جا. میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، آپ علماء ہے. جبریل حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ فلاں ڈیوٹی پر مامور ہے، آپ کی اجازت ضروری ہے، آپ اجازت دیں ان پر پتھر برسا دیں، ان پر آگ برسا دیں، ان پر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں، ان دو پہاڑوں کو ملا کے ختم کر دیں انہیں. کیوں کہ آپ پر ظلم کیا انہوں نے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جبریل کی محبت کو بھی قبول کیا، میکائیل کی خدمت کو بھی قبول کیا. فرشتوں کو آپ نے فرمایا کہ سنو مجھے اتنی بتاؤ کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں کہ نہیں آیا. رحمت بن کے آئے ہیں آپ. تو فرمایا کہ سنو پھر آج یہ نہ صحیح کل کوئی تو ہوگا ان کی نسل میں سے
جو پکار کر مانے گا، تسلیم کرے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا راستہ حق کا راستہ ہے، انہیں تباہ کرنے کے لیے میں نہیں آیا، ان کو راہ راست پر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ الغرض اس قدر طبیعت پر بوجھ تھا، بتقاضۂ بشریت ملال تھا کہ میں انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، یہ قبول نہیں کرتے۔ سرکار حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو معراج کے لیے بلا۔ اس وقت آواز آئی، ان لوگوں نے آپ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان جامعہ نظامیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تو جب یہ عرض کی گئی، آقا کریم نے فرمایا کہ میں جب رحمت بن کے آیا ہوں، یہ نہ صحیح، ان میں سے کوئی تو ہوگا نا مجھے تسلیم کرے گا۔ تو اللہ کے حضور عرض کی کہ میرے مالک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بچوں، اس زندگی کے حصے کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کوشش کرنا، کم از کم 10 سال تم محنت کر کے کہیں کام کرنا، پھر دیکھنا کہ تمہیں بہاریں کیسے ملتی ہیں، کس قدر تمہیں پھر انعام و اکرام شروع ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کی مثالیں ہزاروں ملتی ہیں۔ تو یہ عمل کی زندگی ہے، یہ کوشش کی زندگی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور بضرور اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، منزل مقصود عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے دلی خوشی ہے، اللہ آپ کو اس قدر جوڑے رکھے، اس قدر آپ کو جوڑے رکھے اور ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ یہ طالب علمی دور میں اگر یہ جذبہ ہے تو مجھے امید ہے آپ اپنے اپنے علاقے میں بھی جا کر اس جذبے کو مزید پروان چڑھائیں گے، اور ہم اہل سنت، اہل محبت، ہماری بنیاد سرکار کی محبت اور غلامی پہ، اور ہماری کمال بھی سرکار کی غلامی میں، ہمارا عروج بھی سرکار کی غلامی میں۔ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا اور حضرت کے ملفوظات عالیہ ہم سنیں گے۔ آپ تشریف فرما گئے، اللہ آپ کا سایہ عاطفت ہم اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور اس گھرانے کو آباد و شاد رکھے کہ ہر فرد ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، تو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ کر، اگر دنیا والوں کے رویے دیکھ کر، ان کی پوزیشن، ان کے مزاج دیکھ کر کام کیا تو پھر ظاہر ہے پھر ہم دنیا داروں تک رہیں گے۔ اگر ہماری نظریں سرکار کی چوکھٹ پہ ٹکی رہی تو میرے آقا اپنے نواسوں کے صدقے تمہیں دنیا والوں کا محتاج نہیں کریں گے۔ وسائل کچھ بھی نہیں تھے، آمدنی کے ذرائع بھی نہیں تھے، پہچان بھی اس وقت تک نہیں تھی، 4 دیواری میں مدرسے میں زندگی گزاری تھی، یہاں بھی دل سے اور محبت سے کام کیا تھا سرکار کی عزت کے لیے، آقا کے دین کے لیے۔ جب ضرورت پڑی وہی فرد واحد جب باہر نکلا، خدا کی قسم وسائل تو چھنتے گئے، مصائب آتے گئے، اپنے قدموں سے چل بھی نہیں سکتا تھا وہ مرد مجاہد، مگر دنیا کے کونے کونے کو بتا دیا کہ ان دنیا والوں کے لیے کام کرو گے تو محتاج رہ کر محتاج نظر آؤ گے اور کچھ نہیں کر سکو گے، اگر سرکار کی غلامی میں کام کرو گے تو ویل چیئر پر ضرور بیٹھو گے، مگر تمہارا کام دنیا کے کونے کونے تک لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں گواہی دے گا۔ امیر المجاہدین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس وقت
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اس قدر کام کریں بغیر خوف کے، بغیر کسی دنیا دار کی محبت اور اس کے رویے کو دیکھے۔ ہم نے فقط رسول اللہ کی ذات کو، آپ کے دین کو، شریعت کو، قرآن کو، نظام اسلام کو دیکھنا ہے، تو پھر ہماری پشت پر سرکار کائنات کا دست رحمت کا فیض ہوگا۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ طاقت ہے، آئندہ رہے گی، اور ہمیں امید ہے آپ کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اللہ اس محفل کو، اس مجمع کو، اور آپ سب کو، اور بالخصوص حضرت صاحب کی بلا تشریف لائے ہیں آپ کو، اللہ کریم عمر خضری نصیب فرمائے اور آباد و شاد رکھے اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔